أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل مصالحات. اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے کوئی بھی نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آج کے دن کا، آج کے سبق کا حق ادا کریں اور یہ ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے سورۃ الانعام آیت نمبر 35 سے. ریڈی ہیں آپ سب؟ چلیے الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ الانعام آیت نمبر 35. ٹاپک لکھیے انسان تو بہت ہی مجبور ہے، تقدیر پر راضی رہنا ہے. ٹاپک سے ہی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے انسان کو اس کا انسان ہونا سکھایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اگر خوشی سے قبول کر لے گا تو اس کے لیے خیر ہوگی، اور اگر اس نے خوشی سے قبول نہ کیا تو بھی ماننا تو پڑے گا. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھانا ہے تو یہی کھانا ہے، اور اگر نہیں کھانا تو یہی کھانا ہے. زندگی کا یہ خلاصہ ہے کہ اگر خوشی سے مان جائیں گے تو رضیت باللہ ربًا کی صورت میں زندگی خوشگواریوں کی طرف جائے گی، اور اگر اللہ کے کسی فیصلے پہ، اللہ تعالیٰ کی کسی بات پہ اکڑیں گے، اٹکیں گے اور اپنے دماغ میں کوئی بوجھ رکھیں گے تو پھر اللہ نے تو اپنے فیصلے رکھ دیے ہمارے سامنے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خوشی سے مانیں. ایک ماں تھی تو اپنے بچے کو جو ضد کرتے ہیں، اکثر ہی بچے ضد کرتے ہی ہیں، تو وہ یہ کہا کرتی تھی کہ کھانا ہے تو یہی کھانا ہے، اور اگر نہیں کھانا تو بھی یہی کھانا ہے. آپ دیکھیں گے کیسے بچے ایک آدھ دفعہ ضد کر کے پھر خاموش ہو جائیں گے کہ ماں نے ہماری بات نہیں ماننی، ہمیں ہی ماں کی بات ماننی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا ہم انسانی رشتوں کو نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی ماں کی اور بچے کی بات سے یہ بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے میری گردن میں تقدیر کا جو پٹا ڈالا ہے نا، بالکل اس کو ایک امیجینیشن سے سمجھیے. بکری کی حفاظت کے لیے اس کا مالک اس کے گلے میں ایک پٹا ڈالتا ہے، پھر اس کے ساتھ 3-4 فٹ لمبی رسی باندھ دیتا ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت پہ بکری کو یہ بوجھ لگے، مشکل لگے کہ کیا میرے گلے میں پٹی باندھی، لیکن وہ اس کی حفاظت کی ہے. اگر وہ نہ باندھے اور بکری باہر کہیں نکل جائے اور شیر یا بھیڑیا کھا جائے تو بکری کی جان چلی جائے. اب جب تک بکری اس چیز کو مان کر اپنے اسی 5-6 فٹ کے ریڈیس کے اندر گھومتی ہے جہاں تک رسی جا سکتی ہے، تو بکری کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے. اس کے برعکس اگر بکری اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے پنکھ پھیلائے اور وہ 6 فٹ سے باہر جانا چاہے تو وہی رسی اس کی گردن کو باندھ بھی سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے، وہ اپنے گلے گھٹنے سے والمنخنقہ میں بدل سکتی ہے اور وہ مر بھی جائے گی. رائٹ؟ بس یہی مثال ہے. تقدیر کی رسی کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو منائیں گے، زندگی کو استعمال کریں گے تو اللہ کی رحمتوں میں رہیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنی مالک خود، میں اپنی مرضیاں کروں،
اور ہم اپنی مرضیوں کو بناتے بناتے جب اللہ کی مرضیاں نہیں مانتے تو پھر وہ حالات ہوتے ہیں جس کا بہت ہی اچھی طرح سے اندازہ انسانیت کو ہو رہا ہے۔ تو اب اس ساری تمہید کے بعد لیتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ، اور آپ دیکھیں گے کہ تقدیر کے فیصلوں کے آگے ہم عام انسان تو عام ہی ہیں، اللہ کے نبی بھی مجبور ہیں، کیونکہ اس میں مشرکین کے مطالبے کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کی بات ہے کہ آپ کہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، اگر آپ ان کے لیے کوئی معجزہ دکھا ہی دیں جس کا پچھلی آیتوں سے تذکرہ چل رہا تھا، آپ کا کیا جائے گا، آپ تو قادر ہیں۔ لیکن اللہ اپنے نبی کو اب یہاں کس خوبصورت انداز میں بتاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ان اگر، آپ اپنی جگہ پہ پڑھتے جائیے، میں نے آپ کی آواز اس لیے بند کر دی کہ وہ بعض دفعہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے، لیکن میں اپنے تصور سے، اور آپ لوگ مجھے دکھائیے روم کو بھی، کلاس روم میں سے، کہ آپ لوگ ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کی آوازیں کلاس روم میں گونجنی چاہیے، جو نیکی کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس شعور کے ساتھ پوری آواز سے پھر شروع کریں۔ اور ان اگر، کانا ہے، کا برا، گراں، بوجھل، مشکل، علیکا آپ پر، اعراضہم ان کا منہ پھیرنا، فَإِن تو اگر، استطاعتا آپ کی استطاعت ہو، مراد ہے کہ آپ سے ہو سکے، ان کے تبتغی ڈھونڈ لیں، نفقاً کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او یا سلماً کوئی سیڑھی، فی السمائی آسمان میں، یعنی سیڑھی لگا کر آسمان پہ چلے جائیں یا سرنگ لگا کر زمین کے نیچے دیکھائیں، کیونکہ نشانیاں انہی دو رستوں سے آتی تھی۔ فتاتیہم پھر لے آؤ ان کے پاس، بیایتن کوئی نشانی، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لجمعہم تو انہیں جمع کر دیتا، علی الہدی ہدایت پر، مراد ہے کہ ان کے نصیب میں ہدایت ہوتی تو ان کو اب تک مل چکی ہوتی، یہ ابھی تک نشانیوں ہی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا فلا تکونن تو آپ نہ ہو جائیں، من الجاہلین بے خبروں میں سے، یہاں جہالت سے مراد کیا ہے کہ لا علمی، یا ان سے کوئی بہت ہی اچھی امیدیں رکھنے کی طرف نہ رہیں، بلکہ ریئلسٹک ہو جائیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ مراد ہے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اب اس وقت آپ ٹیکسٹ کے اوپر آیت کو اور پین یا قلم یا انگلی رکھ کر دیکھیں گے تو بات سمجھ آتی ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے، یعنی اسلام سے اعراض کرنا، منہ پھیرنا، لیے دیے رہنا، میں نہ مانوں والا رویہ رکھنا، کچھ بھی کہہ لیجئے، تو اگر آپ کو قدرت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیجئے، پھر کوئی معجزہ لے آئیے، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہاں سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رقت اور وہ آپ کے دل میں دوسروں کا درد کہ یہ ایمان لے آئیں، یعنی یہ بقا کی کیفیت کا ایک عملی اظہار ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والے آ کر بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے، آپ کی ہر تبلیغ کے بدلے میں وہ کہتے معجزہ، کچھ پیش کیجئے، کوئی نشانی دکھائیے، کچھ ذرا ہمیں بھی تو دکھے، اور یہ تو وہ، تو اللہ کے نبی کے دل میں حرص تھی، اور یہاں سے آپ کو ایک سچے نبی کی بات دکھتی ہے، اور آج بھی یہی بات ایک سچے داعی دین میں ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں دوسروں کی ہدایت کی تڑپ ہو۔ جتنا زیادہ آپ کی میری زندگی میں یہ نبیوں والا مشن بڑھتا جائے گا، آپ کے اندر یہ بقا ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک اس چیز کو بقا کہتا ہے۔ اکثر میں سوچتی ہوں کہ یہ بقا کیا ہوتی ہے نا، تو آج کی اس آیت کے ساتھ آپ کو یہ بہت ہی اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ سنیریو آپ کے سامنے ہے، کئی دن سے ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی مکہ کی گلیوں میں تقریباً 7-8 سال ہو گئے پیغام دیتے دیتے، اور لوگ جن کو آنا تھا وہ تو پہلے ہی دن آ گئے،
پرسوں کے ہی لیکچر میں ہم نے صحابیات میں دیکھا کہ کیسے ابتدائی دور میں سابقون الاولون میں صحابیات بھی شامل تھیں. ابو بکر تو اگلے ہی دن آ گئے، اور اسی طرح چند اور نام ہیں جنہوں نے ڈے 1 پہ ہی اس چیز کو رکھ لیا. کیا پتہ چلا کہ جو لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں وہ ڈے 1 پہ ہی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ کے نبی کو بتاتے بتاتے کہتے کہتے 7-8 سال ہو گئے کہ اللہ کے بندو، اللہ کی بات سنو، اللہ کی بات مانو. لیکن آپ دیکھیے کہ رویہ کیا ہے. وَإِن كَانَ، اللہ تعالیٰ کی یہ جملے کو اگر آپ پر میں غور کریں نا تو یاد رکھیے جیسے بچے فوراً بات نہیں مانتے نا، ایسے ہدایت کی طرف جن کو بلایا جاتا ہے وہ بھی نہیں مانتے. چلے وہ نہیں مانتے، اللہ ان کو کہتا. آپ آیت کے اوپر غور کریں نا کہ 35 آیت میں کیا وَإِن كَانَ كَبُرَ إِلَيْكَ إِرَادُهُمْ، اس جملے پہ غور کیجئے. اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے، بوجھل گزرتا ہے، تو پھر آپ چاہیے تو آسمان سے کوئی سیڑھی لگا کر نشانی لے آئیں یا زمین کے سرنگ سے لے آئیں. باقی باتیں تو معجزوں کی بعد میں کریں گے. یہاں سے بقا کو سمجھیے. اگر آپ کے دل میں ہدایت کی طرف آنے والوں یا جن کو آپ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں ان کے لیے بقا نہیں ہے نا، تو آپ ان کے لیے بہترین کام نہیں کر سکیں گے. وہ تو کہتے ہیں میں نہ مانوں، میں نہ کھاؤں، میں نہ نبی کو مانوں، میں نہ اللہ کو ایک مانوں، سب کے ساتھ لے لو تو ٹھیک ہے، لات منات عزا کو بھی لے لوں. لیکن اللہ کے نبی بالکل مایوس نہیں ہو رہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ نشانی دکھا دیں، اللہ آپ کوئی تو معجزہ دکھا دیں، کوئی تو بات کر دیں. یہ کیفیت دل میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت سے کوئی محروم نہ رہ جائے، اس لیے کہ یہ بہت قیمتی سودا ہے. آپ دیکھیے گا سستی چیز بکتی ہے فوراً لوگ لے چلتے ہیں. آپ نے کبھی اتوار بازار دیکھے ہو، کبھی جمعہ بازار دیکھا ہو، لنڈے کے کپڑے دیکھے ہو، ڈھیر ہوگا. لیکن جو قیمتی چیزیں، جو بڑھیا چیزیں، کوئی ایک کسٹمر آتا ہے. میں اکثر کبھی یہ بڑے مالز میں سے کسی کے ساتھ گزروں تو میں کہتی ہوں ادھر سے کون لیتا ہوگا. 4-6 جوتے لے کر بیٹھے ہیں. ایون ایئرپورٹس پہ ہی ذہن میں آتا ہے جی ہمیشہ ہی خیال. ڈیوٹی فری شاپ میں سے گزرے ہیں، بڑا پراڈا نام کی ایک کمپنی ہے، کوئی اور بھی ہے، وہاں 7-10-20 برس پڑے ہیں، ختم. خوبصورت کٹ اپ، ادھر بلاک ادھر بلاک، اور ایک اندر بڑی ادائیں دکھاتی ہوئی لڑکی کھڑی ہے. میں گزرتے ہوئے سوچتی ہوں یہ 20 برس بک بھی گئے تو کیا اس کی دکان چل جائے گی؟ پھر جب کسی ٹیگ پہ قیمت پڑھنی پڑتی ہے تو میں پہلے تو میں سوچتی ہوں میں نے 0 غلط پڑھے ہیں، شاید ڈیش ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ امریکہ اور UK کے ڈیش میں فرق ہے، ناروے کا تو بالکل ہی فرق ہے. تو کئی دفعہ وہ انسان جو وہ کہتا ہے اچھا یہ 20 کی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ 200 کی ہے. اب میں کہتی اچھا یہ 200 پاؤنڈ کا پرس ایک ہی بک گیا تو کوئی نہیں، بل تو سارے دن میں 20 پاؤنڈ ہی آیا ہوگا نا. ان کی دکان چل گئی. یاد رکھیے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی دیر سے بکتی ہے، لیکن جس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ اس چیز کو، اس کی خیر کو لوگوں کو دینا ہے، وہ بقا پیدا کرے اپنے اندر. اور اللہ کے نبی میں تھی یہی سچے داعی دین میں ہے. آپ تڑپیے، راتوں کو روئیے، تہجدوں میں روئیے، اللہ ان کو محروم نہ کرنا. پھر آپ کو وہ اپنے معصوم بچوں کی طرف بلکتے ہوئے دکھیں گے. اور اللہ کہ نبی کو کیا بکھرتا، آپ کے 100-150 لوگ جمع ہو چکے تھے، چھوڑتے مکہ مدینہ چلے جاتے. لیکن مدینہ نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ یہ بقا نہیں جانے دیتا کہ ابھی شاید ان سے کچھ اور خیر مل جائے، ابھی شاید ان سے کچھ اور مل جائے. تو بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے دل میں در سوا کیجیے. آپ کو، مجھے اپنے اندر یہ عاجزی لانی پڑے گی کہ جو ہدایت کی طرف آتا ہے وہ ہمیں ایک نیکی کا موقع دینے آتا ہے. اس کو نیکی کی طرف سے ہٹانا نہیں، اسے نیکی کی طرف بلانا ہے. اس کو اپنے حساب سے ان ساری چیزوں کے اندر لے کے چلنا ہے. جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتے رہیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت سے آپ کی بات میں درد پیدا ہوگا، آپ کی چیزوں میں خیر آئے گی. اور آپ سوچیں گے کہ اس کتاب، ان کو کیا پتا، یہ بچے ہیں، ان کے اندر تو ابھی طلب ہی نہیں جاگی بھی، ان کو تو ابھی اس چیز کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، یہ تو ناقدرے لوگ ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کو پھر آپ ہر ممکن طریقہ اختیار کریں گے، ہر ممکن طریقہ اختیار کریں گے. اور آپ یاد رکھیں گے کہ جب تک آپ کے دل میں یہ بقا نہیں آئے گا،
آپ کا وہ اجر، وہ ثواب جو انبیاء کرام کے اس کام کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ نے میں نے اپنی زندگی میں آج سے رکھنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کے دل میں بقا ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کے لیے مؤثر بنائے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو بندے کو کسی کام پہ لاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ایڈمنز ہیں وہ دن رات کام کرتے ہیں نا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ان کو تو خود صحیح طرح پڑھنا بھی نہیں ملتا ہوگا، سننا بھی نہیں ملتا ہوگا، اور واقعی جو ان دونوں کو ساتھ کرتے ہیں پھر جو ان کو سمجھ آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا۔ تو آخر یہ کون سی چیز ہے جو رات دن کام کراتی ہے؟ ویک ڈیز اور ویکینڈ کا تو فرق ڈکشنریوں میں نہیں رہا کئی سالوں سے۔ جب تک اس راستے پہ گئے، گزرگاہ تھی تو اور بات تھی، جب اس کو منزل بنا لیا تو فرق ہی ختم ہو گیا۔ تیری میری تو ختم ہی ہو جاتی ہے بندے کی رب کے ساتھ۔ لیکن یہ بقا یہ ضروری ہے، ہم لیے دیے نہیں رہ سکتے۔ کل ایک بندے نے آپ کو یہ کہہ دیا نا کہ آپ نے میرے لیے کب تہجد میں دعا مانگی تھی کہ میں پہلی ہی پکار پہ لبیک کہتا تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے، اور یہ عاجزی ہوتی ہے، یہ درد مندی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک بات کر کے آگے آیت کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں تھوڑا سا، کہ ایک دکاندار ہے، اس کو چیزیں بیچنی ہیں کیونکہ اس کا سودا رکا ہوا ہے، اس کو پیسے چاہیے۔ وہ کہتا ہے جلدی سے لو، آئے پیار لاڑ محبت، وہ کہیں کچھ لگاتا، کبھی کہیں کوئی نہ کوئی اس کے اوپر تھل بت دیتا ہے آپ کی زبان میں، کیونکہ سودا بک جائے۔ اسی طرح کسی کے پاس کوئی اور چیز ہے، دعوت دینے والے کو کیا چاہیے؟ آخر اللہ کے نبی کفار کے ایمان نہ لانے پر پریشان کیوں تھے؟ کیا آپ کو جنت نہیں مل جاتی اگر یہ لوگ نہ آتے؟ تو مل جانی تھی۔ جب آپ جو اپنی ڈیوٹی پہ آ گئے تو کوئی ایک آئے یا 100 آئیں یا 1000، آپ کو اس سے کیا لگے؟ پوسٹ مین کو تو پیسے مل ہی جانے اپنی کام کرنے کے، کوئی اس کی پوسٹ کھولے نہ کھولے، اس کو کھول دے یا اس میں غم کی خبر خوشی کی خبر، تو داعیے دین کو پیسے مل جاتے ہیں۔ اس میں پھر ثواب بھی اتنا مد نظر نہیں رہتا۔ اس میں کوئی چیز آپ اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے جس کو آپ اپنی زندگی میں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب تو پانا بہت آسان ہے۔ گھر میں آج 500 دانے کی تسبیح لیں، بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہیں، ہر لفظ پہ گن بھی لیں، ایک دن بیٹھ کر کتنے لفظ ہیں تو 10 کی ضربیں لگاتے رہیں۔ نہیں، یہ چیز بقا سے آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کتنے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی قدر کرتے تھے۔ اس آیت سے مجھے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی تڑپ تھی کہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، مان جائیں، کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے کہنا پڑا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو بالکل اس چیز کی جزا دی جائے گی، اجر دیا جائے گا، لیکن کریں کیا کہ ان کو نہیں لینا۔ آپ دیکھیں نا، بچہ منہ ہی نہ کھولے تو ماں کیسے اس کو کھلائے؟ وہ اگل دے گا، وہ وامٹ کر دے گا، تھوک دے گا۔ بچے ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو مائیں کیا کرتی ہیں؟ دودھ نہیں پیتا، اس میں چاکلیٹ ڈال دوں، یہ دودھ نہیں پیتا، اس میں شربت ڈال دوں، اچھا اس میں تھوڑا سا کچھ اور ڈال دوں، اس کو آئس کریم کی شکل میں، چلو اندر اس کے دودھ تو جائیں۔ مائیں تو ہف جاتی ہیں، تپ جاتی ہیں، مائیں تو ایسی تھپتی ہیں ہپتی ہیں کہ کیا اللہ کی بنا۔ ہمیشہ اپنے اندر یہ سہولت والا انداز رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کیجیے۔ ظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب ہے، لیکن ہم پیچھے بھی یہ بات کر چکے کہ بظاہر نبی کو خطاب کیا جاتا ہے، کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ، لیکن روئے سخن بڑے بڑے کفار کی طرف ہے جو ضد اور ہٹ درمی میں اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب نہیں کرتے۔ یہ ایک جملہ لکھے، یہ تو ایک دو ایکسیپشنل کیسز ہیں نا کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، وہ بھی نبی کی طرف سے ہے۔ اللہ قرآن میں یا ایھا الکافرون خود اپنی طرف نہیں کہتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر سورہ کافرون کا آپ نے ریفرنس نوٹ کر لیا ہے، نبی نے کہا ہے کہ کافروں میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو، لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا قرآن میں۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، اللہ نے کہیں یا ایھا المنافقون بھی نہیں کہا، اور یا ایھا الکافرون اپنی نسبت سے نہیں کہا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر سمجھ آ جائے تو انسان اس ایمان کو ایسے چھپا کے رکھے جیسے ہیرے موتیوں کو چھپا کے رکھتا ہے بندہ۔ تو اللہ نے پھر نبی کے ناطے سے کہہ دی، ایسے جیسے جس پہ غصہ ہوتا ہے نا تو آپ اس کو نہیں کہتے۔ جیسے شوہر بیوی کی جھگڑا ہو جائے نا تو بیچ میں بچوں کو کہیں گے جو ابو کو یہ کہہ دو، جو امی کو کہہ دو۔ بالکل اسی طرح سے کفار پر غضب ہے
کہ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں بات وہ جو کافروں سے کہنی تھی سنائی ان کو جا رہی ہے، لیکن نبی کو کہہ کر ان کے راستے سے کہی جاتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس کا کوئی سبب ہے نا۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں، بڑی رقیق سی بات بتانے لگی ہوں، ہے عتاب لیکن محبت بھرا، کیونکہ اللہ کے نبی کے مزاج میں انسانی ہمدردی تھی، خیر خواہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ دن بھر جن ظالموں کے ظلم کا شکار ہوتے تھے، رات کو انہی کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ ہے ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو تو پھر سامنے آ جائے، پھر اس کی طرف ضرور لوگ آئیں گے۔ یاد رکھیے، محبت فاتح عالم، تانے دینے سے طنز کرنے سے لوگ نہیں آئیں گے، آپ کے بچے بھی نہیں آئیں گے، دوسروں کے بچے بھی نہیں آئیں گے۔ یہ کام ہے محبتوں والا، دعاؤں والا، خواہشوں والا۔ دن بھر یا ایھل مدثر قم فانذر، اور رات کو یا ایھل مزمل قم اللیل الا قلیلا۔ آپ کی یہ شدید خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ کافر اسلام کی طرف آ جائے تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اللہ کے رسول کو چونکہ کفار کے انجام کے بارے میں اس طرح کا یقین تھا، گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ بے تاب ہو کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب وہ اس پر نئی نئی نشانیاں دکھانے کے، معجزے دکھانے کے مطالبے کرتے تو اللہ کے نبی کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ اگر یہ نشانیاں دکھا دی جائے، ان کی بات مان ہی لی جائے تو شاید یہ راہ راست اختیار کر لے، ایمان لے آئیں۔ چنانچہ اسی پھر بے ساختہ خواہش کے حوالے سے اللہ کے نبی پر یہ محبت آمیز عتاب ہے۔ لکھیے، ڈانٹ مگر محبت بھری۔ آپ نہیں محسوس کرتے دن رات کیسے آپ کو اپنے پیاروں کی ڈانٹ بھری، پیار والی ڈانٹ ملتی ہے؟ جو اس پیار کو نہیں جانتا اس کو ڈانٹنے کا حق ہی نہیں ہے، اس کو نکل ہی جانا چاہیے اس ڈانٹ سے، کیونکہ اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں پیار ہوتا ہے۔ ہر ممکن طریقے سے زبردستی ان کو ایمان دینا اللہ کی سنت اور اس کی مشیت کے تو خلاف ہے، لیکن آپ اس کے لیے پھر بھی خواہش مند تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کرے جائیے پھر اپنی کوشش کیجیے، زمین میں گھس کر یا آسمان پر چڑھ کر کوئی معجزہ لے آئیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کی بے یقینی ختم ہو جائے اور یہ بات دیکھ کر ایمان لے آئیں تو جائیے، آپ کو اجازت ہے، آپ کر لیجئے، میں کرنے والا نہیں ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، باپ اجازت نہیں دیتا، لیکن اب دیکھ رہا ہے کہ بچہ بس ضد ہے تو پھر کہتا ہے ماں کو تم اپنی مرضی سے کہہ دو، جو تم نے کہنا کہہ لو، میں تو نہیں کہتا۔ تو یہ صرف ہمارے سمجھنے کی مثالیں ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بتا دی کہ آپ کی اس پوری حرص کے باوجود بھی وہ نہیں سنے گا جس کو نہیں سننا، وہ نہیں مانے گا جس کو نہیں ماننا۔ تم بار بار اللہ کے نبی سے مطالبات کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کیسے وہ تمہارے ہادی بن کر آئے، ان سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، یہاں نوٹ کیجئے گا، اللہ کا یہ قانون نہیں کہ کسی کو زبردستی ایمان پر مجبور کریں، ان کو ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں کہ وہ مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا تو یہ سارا کام ایک کن سے ہو جاتا، پھر پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، کتابیں اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑا ہوتا تو شریعت کے احکامات اس کی فطرت کی آواز بن جاتے، وہ خود بخود اس پہ چلتا۔ 7 سال کا ہوتا تو وضو کر کے نماز پڑھنے شروع ہوتا، 10 سال کا ہوتا تو مسجد چل پڑتا، بیٹی ذرا سی بڑی ہوتی خود ہی اپنا حجاب نقاب کا اہتمام کرتی۔ اللہ کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ زبردستی کا طریقہ نہیں، اور نہ یہ کہ عقل کو حیران کرنے والی نشانیاں دکھا کر، کوئی شعبدہ بازی دکھا کر، کوئی کرتب دکھا کر دل اور دماغ کو معطل کیا جائے، ہپناٹائز کیا جائے، نہیں۔ لکھ لیجئے، اللہ نے ہدایت کی طرف آنے کا جو طریقہ پسند کیا ہے، پہلی بات لوگ اپنے کان کھولیں، پھر اپنی آنکھ سے دیکھیں، پھر عقل اور ادراک کو استعمال کریں، کائنات اور اپنے نفس میں چھپی ہوئی نشانیوں کو دیکھیں، اللہ کے رسول کی باتیں سنیں، ان پر غور و فکر کے بعد اپنے اختیار اور ارادے سے ایمان کی راہ اختیار کریں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، ادراک کی کیفیت دی، پا لیتا ہے چیزوں کو، آگ کی گرمی کو محسوس کر لیتا ہے، سردی کو، ٹھنڈک کو، ہوا کو، اسمیل کو پا لیتا ہے نا۔ اس طرح اللہ نے انسان کے اختیار اور ارادے کی جو قوتیں دی ہیں، اصل میں ایمان
میں ایمان اصل میں اسی کی آزمائش ہے۔ 4 لفظ دوبارہ بولتی ہوں، لکھیے گا۔ عقل دی، ادراک دیا، اختیار دیا اور ارادے کی قوت دی۔ یہ 4 چیزوں کو استعمال کرو، ایمان مل جائے گا۔ اور اس کے لیے اللہ نے نبیوں سے استدلال کی قوت لی۔ 5ویں قوت استدلال، عقل، ادراک، اختیار، ارادہ اور استدلال۔ بعض دفعہ اللہ نے انبیاء کرام سے ایک چھٹی چیز یعنی معجزات بھی لیے، وہ صرف یہ بتانے کے لیے ہوتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اظہار ید بیضا اور عصا کا سام بننا بن گیا۔ یاد رکھیے کہ انسانی ہدایت کا دار و مدار معجزات پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نبیوں کی شخصیت، ان کی مضبوط شخصیت، ان کے دل موہ لینے والے اخلاق معجزہ ہوتے تھے۔ سورۃ بینہ پوری اللہ کے نبی پہ ہے، اللہ کا نبی بینہ ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ ایسا اخلاق تو کلا کر دکھائے، کوئی ایسا کردار تو بنا کر دکھائے، یہ معجزے ہوتے ہیں۔ آپ خود معجزے بنیں، لوگ آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی بات، آپ کی دردمندی، آپ کے عمل کو دیکھ کر ہیرا ہو جائے۔ محمد بن قاسم کا ایک بت بنا کر رکھا ہوا تھا ہندوؤں نے اپنے مندر میں، کہتے تھے اتنی خوبیوں والا شخص انسان نہیں ہو سکتا، یہ بھگوان ہے، اس کو بھی بھگوان بنا دیا۔ تو آپ کے اندر خوبی ہوگی نا، تو انشاءاللہ آپ کی بات پہ لوگوں کے کان ضرور ہوں گے۔ رستے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں تھوڑی بہت، کسی کی زیادہ، وہ طے کرتے کرتے وقت لگ جاتا ہے، ورنہ طلب تو بہت دلوں میں ہوتی ہے، بس کچھ دالیں جلدی گل جاتی ہیں، کچھ دیر سے گلتی ہیں۔ تو جب تک آپ کے دل میں دوسروں کی خیر کی خواہی نہ ہو، آپ سیرت اور کردار کے اعلیٰ نمونے نہ بنے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ اور یہ ساری چیزیں، یہ دعوت اللہ کا اصل سرمایہ۔ اللہ کے نبی سے یہاں یہی کہا جا رہا ہے، آپ اسی فطری طریقے پہ کام جاری رکھیں جو انبیاء اور رسولوں کا طریقہ رہے ان کے مطلوبہ معجزات، تو آپ ان چیزوں کو اپنی طبیعت پر غالب نہ آنے دیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر یہ ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ یہ چیز اللہ کی سنت کے موافق نہیں ہے، اس لیے آپ اللہ کی سنت کے مطابق اپنے کام کو جاری رکھیں، یعنی آپ ان کے ایمان کی آرزو میں جذبات سے اتنے مغلوب نہ ہوں کہ اللہ کی حکمت اور اس کی سنت آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ تبھی تو کہا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ دیکھیے لفظ جاہل سمجھیے، ورنہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بات کیا ہے کہ عربی میں جہل کا لفظ یا جہل کا لفظ علم اور حلم دونوں کی ضد ہے، اپوزٹ۔ جیسے اردو میں ہم پڑھتے تھے نا متضاد، الفاظ مترادفات، الفاظ متضادات، ہاں، تو علم کے بدلے میں بھی جہل آتا ہے اور حلم کے بدلے میں بھی جہل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا غالب استعمال حلم کی ضد کے ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے پھر معنی کیا ہوتے ہیں آپ لکھیے گا، جذبات سے مغلوب ہونا، جذباتی، ڈونٹ بی ایموشنل۔ اللہ کے طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء کرام اپنی فطرت کی پاکیزگی کے سبب نہ تو اپنے نفس کے جذبات سے غالب ہوتے تھے اور نہ خواہش نفس سے، کبھی بھی ان دو چیزوں نے ان کو مغلوب نہیں ہونے دیا، لیکن جذبات خیر میں سے کسی جذبے کا غلبہ ان پر بھی کبھی کبھی اتنا ہو جاتا ہے جو حد مطلوب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوبارہ بولوں، ایک ہوتے ہیں جذبات نفس کے، سفلی جذبات کہہ لیجئے، گندی باتیں، جنسی باتیں، کبھی کبھی لوگ جنس کے جذبات سے مغلوب ہو کر زنا تک کراتے ہیں، اس سے بھی خراب چیزوں پہ چلتے ہیں۔ ایک جذبہ ہوتا ہے خواہشات نفس کا، اس کی وجہ سے لوگ شاپنگ بہت کرتے ہیں، بہت ہی ان کو ہوکہ ہو جاتا ہے دنیا لینے کا، ٹھیک ہے۔ یہ دو سے تو کبھی نبی جو تھے وہ غالب نہیں ہوئے، وہ تو اس سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جن کو جنت نظر آتی ہے انہوں نے کیا دنیا کی خواہشیں ادھر پوری کرنی ہے، اور جن کو جنتی مردوں کی وہ طاقت اور وہ حوروں کا تصور اور بیویوں کا معاملہ اور وہاں کی عورتوں کا حسن ہے، ان کو دنیا کی عورتوں کا حسن مائل نہیں کرتا۔ لیکن ایک تیسرا جذبہ، جذبات خیر میں سے کسی جذبے کا غلبہ یہ بڑھ جاتا تھا جو حد مطلوب سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ اپنی جگہ بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن انبیاء کرام چونکہ معیار اور کسوٹی ہوتے ہیں،
کرائٹیرین ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی حد مطلوب سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اس کو سمجھیے گا۔ مثلا دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بات کی شدید آرزو ہوتی ہے کہ ان کی قوم ایمان لائے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اب یہ جذبہ نبی کی رافت یعنی باپ والی محبت اور رحمت کی دلیل اور حق کے لیے ان کی جو غیرت تھی اس کی شہادت ہے، گواہی دی جاتی ہے، لیکن یہ جذبہ بھی اسی حد تک مطلوب ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی سنت سے ہم آہنگ رہے۔ اللہ نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اللہ کی سنت سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی خیر خواہ ہوں۔ جو لوگوں کے کفر اور ایمان کے معاملے میں اللہ نے پسند کی، پیچھے آپ دیکھیں نا آیت 34 میں گزر چکا، اشارہ تھا وہاں یہاں بات کھل کے ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے میرے لیے اس میں عمل کیا ہے؟ کیا ہمارے بھی دل میں اتنی تڑپ ہے؟ اللہ کے نبی کو تو حق کی غیرت اور انسانوں کے ایمان لانے کے حوالے سے انتہا درجے کی خیر خواہی کے جذبے سے مغلوب ہونے سے روکا گیا ہے۔ کہیں ہم اس کے اپوزٹ پہ تو نہیں آتے؟ ہم گناہوں کو دیکھیں غیرت نہ آئے، غلط محفلوں میں بیٹھیں کوئی غیرت نہ آئے، لوگوں کو دنیا کی چیزیں دکھانے بتانے بیچنے کھلانے پلانے، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ فیشن اور جو الٹی سیدھی چیزیں دنیا میں، اس میں تو ہم سب سے آگے ہوں، اس میں تو ہماری ہی پوسٹ سب سے پہلے لگے۔ لیکن کیا خیر خواہی کا جذبہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لاتا ہے؟ اس لیے آپ کو مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور مجھے تو یہ ساری باتیں اپنے اوپر لگ رہی ہیں اس وقت، بلیو می۔ ابھی حکمت البالغہ شروع ہوا ہے، اور جو اس کا فیڈ بیک آیا ہے ایک دو لوگوں سے، جو میں نے شیئر بھی ایک دو چیزیں کی تھیں، یعنی جس کو میں صرف خلاصہ دے دوں نا کہ باہر کے لوگوں کا اس پہ کیا معاملہ ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ دو دھاری چیز ہے کہ جن کو تو داخلہ مل گیا اور جو آ رہے ہیں وہ، کیونکہ ٹائم بہت انیوژل تھا یو کے کا، میں خود اس پہ کنفیس بھی کرتی ہوں اور ہم اپنی مجبوری کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ پوری کوشش کے باوجود ہم یورپ کو بیچ میں ہی لائیں گے، کیونکہ ایک ٹائم زون اس سے آگے ایک پیچھے، اس کو ہلاتے ہیں تو ایک طرف مڈ نائٹ ہے اور دوسری طرف ارلی مارننگ ہے۔ تو یہ ایک بیلنسڈ رویہ تھا جو شروع سے اس کورس کی جان تھا۔ لیکن جن کو کہنے سجھانے کہ آپ ایک دفعہ آئیے تو صحیح دیکھیے، یقین کریں جو ذمہ داران اور ایڈمنز اور جن کے جو کمنٹس اور جو پہنچ رہے ہیں، میرا بھی سر سجدے میں رہتا ہے کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، اگر ہمیں یہ احساس نہ دلایا جاتا یہ اتنا اہم کورس ہے تو محروم ہو جاتے۔ اور ابھی حالانکہ کورس کی اپنی اصل صورت جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، ابھی تو ان کو صرف چکھایا جا رہا ہے۔ اس کی طرف ایک بہت بڑا پریشر ہے ہمارے اوپر، وہ لوگ جن کو داخلہ نہیں ملا، کوئی دن نہیں گزرتا یہ کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ ہمارے سے ہم سے کہیں دکھی نہ ہوں۔ لیکن آج اس آیت کو پڑھاتے ہوئے مجھے احساس ہوا ہے کہ میرا جو انکلائنیشن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا رول نرم کر دو، تھوڑا کچھ، میں اس کو کبھی رولز بریک کرنا نہیں کہتی، میں خود کہتی ہوں رولز بنائیں تو اپنائیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ میرا انکلائنیشن دوسری طرف زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جن کو تو ظاہر ہے کہ لانگ رن چیزیں کرانی ہیں ان کو تو پھر ایک چیز جب ایک کے لیے تو سب کے لیے۔ آج مجھے اس پہ تھوڑی سی تسکین ملی ہے کہ میں کیوں چاہتی ہوں کہ ہر ایک جو بھی ہدایت کی طرف آ جائے وہ لے لے، یہ بقا ہے، واللہ یہ بقا ہے۔ ان کو تو خود نہیں پتہ جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے، جن کو آفر کرے لوگ تو ایسے چائے کی پیالی لکھنے تھینکس آئی ایم فائن، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں بہت اب نہیں۔ اور اب جب کہ داخلے بند ہوئے ہیں، اگلے داخلے نہ آنا تو ایک پاس ہے، ابھی جو پچھلے کلیمز اور مطالبے ہیں وہی بہت سارے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اگر اس چیز کا موقع دیا ہے تو یہ پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر ساتھ صفائیاں کریں اور کام سنیں اور یہ کریں اور ساتھ آپ کھانے بنائیں کریں، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے۔ ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خواہش کے باوجود اللہ نے روک دیا، نہیں ابھی رہنے دو بھی ان کو، اب یہ باہر ہی اچھے ہیں، ابھی رہنے دو بھی، پھر دیکھیں گے آگے جب کبھی کوئی موقع آئے گا۔ اور نبی تو آپ آخری ہیں، ان کو نہیں ہدایت ملی تو پھر مان لیں کہ انہوں نے نہیں لینی، بہت بڑی بات ہے۔ اور اگلی آیت میں انشاءاللہ پھر ہم اس کا کلائمیکس دیکھیں گے کہ اللہ ساتھ یہ بھی نہیں بتا رہے کہ یہ ہے، بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے بعد یعنی اب آپ کی یہ ساری خیر خواہیاں فائدہ کس کو دیں، کیونکہ دیکھیے ایک طرف تو یہ ہے کہ دو انتہائیں ہیں، آنا چاہ رہے ہیں، ابھی کرائٹیرین نہیں ہے، ایک وہ جو آگے ہیں لیکن ابھی ایسی بھی اکثریت ہے جن کو پتہ ہی نہیں یہ ہے کیا، وہ اعراض ہے۔
تو ایسے اعراض والوں کو پھر چھوڑ دینا چاہیے ان کے حال پہ. ان کو رکھیے تہجدوں میں، ان کو رکھیے اپنی دعاؤں میں، اور ان کو رکھیے اپنے اعلیٰ اخلاق میں. جب وہ انسان کے اپنے اندر طلب جاگتی ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ کیا. اور ایسی چیزوں میں اب دیکھیں نبیوں کو کیا چاہیے، 1 روپیہ، 1 پینی، 1 ڈالر، 1 درہم نبیوں نے کبھی مانگا لوگوں سے؟ ان کو تو اللہ سے ملتا تھا، اور اللہ جو دیتا ہے وہ بندہ تو وہ دے ہی نہیں سکتا. تو ایسی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ایک ایک دو دو چیز کو لے کر ان چیزوں سے پیچھے ہٹنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی قدر نہیں ہے. ہم جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں، ہم 1 منٹ میں نے دیکھا ناروے میں اکثر ہوتی ہوں، جب میں کہتی ہوں 200 کا نوٹ جو ہے وہ 20 روپے ہے. 200 از ایکول ٹو 20 روپیز. اتنا چھوٹا نوٹ ہے یہ 200 کا. آپ 500 کا نوٹ نکالیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 50 کے قریب کا تو نوٹ ہوگا نا. لیکن جہاں ہدایت کی بات آتی ہے، اتنی کرسیں، اتنی باتیں، اتنے حساب کتاب ہم نے اپنے ماں باپ سے کیے ہوتے تو کب کامیاب کر چکے ہوتے، جو حساب کتاب ہمارے اللہ کے معاملوں میں ہوتے ہیں. تو یہ اعراض ہوتا ہے، بندہ ہر اس چیز سے اعراض کرتا ہے. ذرا دیکھیے اس لفظ کو، لفظی وضاحت پہ آ گئی ہوں. لفظ اعراض کو دیکھتے ہیں، اور میں تو اس کا ایک ہی لفظ کہتی ہوں، چوڑا ہونا. بڑے چوڑے ہوتے ہو، اور واقعی یہ لفظ ہے، عین رات دوات چوڑائی کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کپڑے کا عرض کیا ہے، طول کیا ہوتا ہے، لمبائی. ایک تھان ہے تو 20 گز کا ہے، لیکن چوڑائی اس کی 1 گز یا 1.25 گز ہوتی ہے. جب آپ کسی کو سامنے سے دیکھیں تو منہ چہرہ چھوٹا لگتا ہے، سائڈ پوز کریں تو لمبا دکھتا ہے. یہ سائڈ پوز ہے اعراضہم. منہ ہی نہیں ان کا سیدھا ہوتا، چوڑے ہی ہوتے جا رہے ہیں، یہ مراد ہے. کسی چیز کی چوڑائی، اور اکثر جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، غیر اجسام کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جیسے جسم میں نے آپ کو منہ کی مثال دی نا، تو غیر جسم میں جیسے دعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضو دعائیں نارید، وہ تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. یعنی جب کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی، تو پھر تو جائے نماز سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو وہ جو ارید ہے نا، وہ دعائیں چوڑی کیسے ہوئیں؟ لمبی دعائیں، مطلب وہ غیر جسم والی چیز کی مثال آ گئی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اردن، ایک جانب، اور کنارے کو بھی کہتے ہیں. ارد شیئن، اس کی ایک جانب ظاہر ہو گئی. اردت العودہ علی الانائی، برتن پر لکڑی کو چوڑائی یا چوڑی جانب سے رکھا. یعنی لکڑیاں رکھ دیتے تھے کبھی اوپر، جیسے آج بھی دیگوں کے ڈھکن پہ کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے نا، اور پکانے کے لیے کبھی آپ نے دیگیں پکتی ہے دیکھیں نا، تو نیچے کوئلے لگے ہوتے ہیں، رکھے ہوتی ہے اس پہ. اوپر والے چاولوں کو دم دیں گے، اوپر چوڑا سا حصہ دے گا، اس کو بناتے بھی اسی لیے پوری گول نہیں ہوتی، گلائی پھر سیدھی، پھر اوپر سے پھر وہ جو اوپر ہے نا اس پہ بھی کوئلے رکھے ہوتے ہیں تاکہ اوپر کے چاولوں کو بھی دم چڑھ جائے. ہاں، تو اس کیفیت کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اسی طرح عرب لوگ کہتے ہیں اعترض الشیء فی حلقہ، اس کے حلق میں فلاں چیز اٹک گئی. اعترض الفرس فی مشیہ، گھوڑا اپنے سر اور سینے کو ایک جانب ٹیڑھا کر کے چلا. آپ نے دیکھا جب گھوڑے کی بھی گردن ٹیڑھی ذرا کرتا ہے نا تو گردن منہ ادھر کرتا ہے. جیسے کچھ لوگ بھی خوشیوں کے موقع پہ جب کوئی اچھے کپڑے پہن لیں، 2-3 3 پیس 2 پیس، تو ان کی بھی گردن ٹیڑھی رہتی ہے نا، اور اوپر بال بھی کلگی کی طرح سجا لیتے ہیں. تو اعترض الفرس فی مشی، کہ گھوڑا اپنی چال میں بڑھا. یعنی یہ جوانی میں جو چال ٹیڑھی ہونے لگتی ہے نا، اس کو سمجھ لیں تو وہی بات سمجھ آ جائے گی. پھر اسی طرح عرب لوگ کہتے ہیں فی کہتے منہ کو، افواہ لفظ جس سے ہے. فیہ اردیتن، اس میں منہ زوری ہے. بندہ منہ زور ہوتا ہے نا، آگے سے بڑھ بڑھ بولتا ہے، تو عرب لوگ اس کے لیے لفظ بولتے ہیں اردیت. اسی طرح اردت شیء علی البیع، میں نے اسے فروخت کے لیے پیش کر دیا. جب آپ کوئی چیز بیچنے کے لیے لگا دیتے ہیں نا، جیسے نیٹ پہ گھر لگا دیا کسی نے کوئی چیز، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اردت شیء علی البیع. پھر اسی طرح اردت الشیء علی فلان او لی فلان، میں نے فلاں کے سامنے وہ چیز پیش کی. اور یہ لفظ آپ کو اب یاد آ گیا قرآن میں کہاں آیا؟ سوچے، میں چند سیکنڈ چپ کرتی ہوں، آپ سوچئے. جی، ثم عرضهم علی الملائکہ، بالکل سورت کے شروع میں فرشتوں کے تذکرے میں اللہ نے آدم کے سامنے رکھنے کے بعد پھر وہ چیزیں کیا کی ہے؟ فرشتوں کے آگے پیش کی. ٹھیک ہے، وَأُرِدُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا،
اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صف میرا سورہ کہف کی آیت ہے۔ ان عرضنا الامانۃ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا، سورۃ احزاب کی آخری آیت، ٹھیک ہے۔ تو عرضہ کے لفظ اردو میں بولتے ہیں عرضی لکھی ہے، وہ عرضی بھی یہی ہوتی تھی، پیش کرنا، یعنی آپ کے سامنے کسی چیز کو رکھنا۔ پھر اسی طرح العارض قوم سمود کے ذکر میں آتا ہے قرآن میں، وہ چیز جو تمہارے سامنے آئے، خاص طور پر بادل جو افق پر پھیلا ہو آئے۔ جب اس قوم پہ عذاب آنا تھا تو دور سے انہوں نے بادلوں کو ایسے کلاؤڈز کی شکل میں جمع ہوتے دیکھا تو کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، لیکن اصل میں وہ آگ تھی جو ان کو سب کو جلا کے راکھ کر گئی۔ اسی طرح العارض عارضہ مرض پر بولتے ہیں، عارضہ اردو میں بولتے ہیں عارضہ، مرض کو بھی کہتے ہیں۔ بہ عارض من المرض، اسے بیماری کا عارضہ ہے۔ رخسار کو یعنی چکس کو بھی کہتے ہیں کیونکہ چوڑا ہوتا ہے۔ اخذ من عارضیہ، میں نے اس کے رخسار پکڑ لیے، کبھی کبھی دانت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اسی سے ان دانتوں کو جو ہنستے وقت ظاہر ہوتے ہیں نا العوارض کہتے ہیں۔ چلیے آج سے ہنسنا شروع کریں، مسکرائیں، العوارض، ایک دوسرے کو دیکھ کے اسمائل دیں۔ کبھی اسمائل گہرا ہوتا ہے نا تو سائڈ سے دانت دکھتے ہیں نا، ان کو العوارض کہتے ہیں۔ اسی طرح کنایتاً، کنایا ہوتا ہے کہ سائڈ کا معنی، یعنی اصل لفظ سے ذرا سا ہٹتے ہوئے۔ عمدہ گو اور فصیح شخص کو بھی، یعنی جو بہت اچھی بات کرے اور بڑی اپنی بات فصاحت کے ساتھ بیان کرے نا، اس کو کہتے ہیں فلان شدید العارضہ۔ بعیر عروض، وہ اونٹ جو منہ میں دونوں طرف سے کانٹے چبا کر کھاتا ہو۔ کبھی آپ نے اونٹ کو چرتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو دیکھیے گا، بالکل آپ کو یہ جو جملہ میں نے بولا نا سمجھ آئے گا۔ ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے چباتا ہے۔ العرضۃ، جو کچی چیز کے سامنے آ کر آڑ بن جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ۔ اور بھی بہت ہے، مجھے پتہ ہے آپ لکھ نہیں پاتے، تھک بھی جاتے ہوں گے، آپ کے بہت ساروں کے نوٹس کا انتظار رہا مجھے گروپ میں نے کہا تھا آپ میں سے ہر ایک ڈالے، جنہوں نے نہیں ڈالے بائی ڈیفالٹ یہی ہے کہ انہوں نے نہیں لکھا کچھ بھی۔ یہ بدگمانی نہیں ہے، یہ یعنی حقیقت کو سامنے رکھنا، یا پھر سستی ہے، اعراض کرتے ہیں، بات کو سنجیدگی سے نہیں سمجھتے، تو کوئی بات نہیں، پھر میں نہیں کہا کروں گی ایسی کوئی چیز، حق نہیں ہے ایسی فرمائشوں کا۔ اتنا ہی کافی ہے اس پہ، حالانکہ اس پہ یقین کر اگر میں بات کروں تو بھی 15 منٹ اور کر سکتی ہوں۔ ایک جملہ آخری لے لیجئے، جو نکاح پیش کرنے کے لیے عدت کے دنوں میں کیا بات آئی، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، یعنی دوران عدت عورت سے کنایتاً نکاح کا پیغام دے دو تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس میں بھی لفظ پیش کرنے کا تھا۔ تب تغی کو دیکھیے گا، اعراض کے بعد بغی سے، باغین جا بغجن، کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا، خواہ تجاوز کر سکے یا نہ کرے۔ باغی لفظ اسی سے ہی ہے نا، وہ ہمیشہ آگے جاتا ہے نا، ٹرانسگریشن، ریبیلیس، اسی طرح سے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بغاوت لفظ بھی اسی سے ہے، بہت جگہ ہے قرآن میں، بس اس کا ایک دو ہی لفظ دیتی ہیں آپ کو۔ حق سے تجاوز کر کے باطل یا شبہات میں واقع ہونا، یعنی جو بہت ہی زیادہ آگے ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے نا، وہ اسی طرح۔ کبھی زخم بہت بگڑ جاتا ہے تو عرب لوگ کہتے ہیں بغی الجروح، زخم بہت بگڑ گیا، کسی چیز کی طلب میں مدد کرنا، یعنی ابتغاء سے با آ گئی نا بیچ میں۔ پھر آگے دیکھیے نفق، نفق کا لفظ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، نفاق، ٹنل، تھونل، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کسی چیز کے ختم ہونے یا چلے جانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اب چلے جانے کی مختلف صورتیں ہیں، نوٹ کیجئے گا۔ پہلی صورت کیا ہوتی ہے کہ چیز خوب فروخت ہو جائے، سارے ہی سامان بک گیا دکان پہ، تو عرب کیا کہتے ہیں نفق البیع، آج تو سارا سامان ہی بک گیا، نفق لفظ سمجھ گیا اس میں۔ اسی طرح نفاق علیہم،
بیوہ عورت سے نکاح کے طلبگاروں کا بکثرت ہونا. بات سمجھ ہے نا؟ اتنے لوگ ایک عورت سے نکاح کے طلبگار ہیں کہ کثرت ہو گئی. اسی طرح نفق القوم کہتے ہیں بازار بڑا پر رونق ہے. جس دن کہتے ہیں نا آج مند ہے، آج معاملہ ٹھنڈا ہی تھا، آج بڑے گاہک تھے، تو جس دن بڑے گاہک ہوتے ہیں وہ نفق القوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا معنی نفق کا لکھیے مر جانا. مثلا نفقت الدابۃ نفوقاً، جانور کا مر جانا، یعنی مرنے کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ. پھر تیسرا معنی ہوتا ہے فنا ہو جانا، فنا ختم کر دینا. مثلا نفقت الدراہم، درہم خرچ ہو گئے، مطلب فوت ہی ہو گئے نا سارے درہم. جیسے کوئی جوان بچہ بچی جائے شاپنگ کرنے تو سارا کچھ خرچ کر کے آ جائے، پھر بھی خواہش ہو کہ ایک لمبی لسٹ ساتھ لے کر آئے. اور کچھ بڑے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جوانوں کو خالی کیوں کہیں ہم. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اسی سے لفظ انفاق ہے، انفقتھا، ان کو خرچ کر دیا. اور الانفاق کہتے ہیں مال وغیرہ کا صرف کرنا. کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب، کبھی مال ہوتا ہے، کبھی غیر مال ہوتا ہے. حتیٰ کہ علم کو خرچ کرنے کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے. کیسے؟ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پھر اسی طرح لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. پھر اسی طرح سے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، غالباً سورہ محمد کی آیت ہے. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح. ٹھیک ہے. تو یہ خرچ کی بات کے ساتھ انفاق. نفاق بھی اسی سے ہی ہے. نفاق کیا ہوا؟ شریعت میں دو رخی اختیار کرنا. ٹنل کو ذہن میں لائیے، ایک طرف سے گئے اندر، دوسری سے باہر نکل گئے. ٹنل میں نہ تو کوئی رک سکتا ہے، نہ وہاں موڑ سکتا ہے گاڑی کو. ٹھیک ہے. تو نفاق کیا ہے کہ اسلام دل میں آیا اور بس وہ دل کے راستے سے دوسری طرف چلا گیا. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار. اور اسی طرح سے نیفق السراویل، پاجامے کا نیفا. آپ دیکھیے کہ ٹراؤزر، شلوار، پاجامہ، اس کے اندر ایک ڈوری جو باندھی جاتی ہے تو اس کے لیے وہ ایک پتلی سی رسی ہی ہوتی ہے نا، نیفا بولتے ہیں غالباً ہم لوگ اس کو. تو وہ بھی لفظ اسی سے ہے. آگے دیکھیے لجمعنا ہم ان کو جمع کریں. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں جمع سے، جیم میم عین، جمع. متفرق چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا، ملا دینا. عرب لوگ کہتے ہیں جمعتہ فاجتمع، میں نے اسے اکٹھا کیا پھر وہ جمع ہو گیا یا وہ اکٹھا ہو گیا. قیامت کے دن ہوگا وجمع الشمس والقمر. مال جمع کرتے لوگ، جمع مالم وعددا، سورہ عادیات ہے غالباً. وجمع فاوعى، مال جمع کیا پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا. یعنی اس میں چیز کو نا کنٹین کرنے کا معنی ہے. ان اللہ جامع المنافقین، اللہ منافقین کو جمع کرے گا کفار سے. امرن جامعین کہتے ہیں اجتماعی کام کو. سورۃ نور میں مینر سکھائے گئے کہ جب آپ کوئی اجتماعی کام کر رہے ہوں تو ایسے ہی بغیر بتائے اس محفل کو چھوڑ نہیں سکتے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، امرن جامعین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قیامت کا نام ہے یوم مجموعن. اور اس سے جمع تفریق تو بہت کچھ لفظ، ہمارے لیے یہ لفظ نیا نہیں ہے لیکن اس کی بہت ہی، جمعہ لفظ بھی اسی سے ہے. چلیے یہ لکھ لیجئے، جمعہ. نماز جمعہ کیوں ہیں؟ جامع مسجد، کیونکہ جامع مسجد میں جمع ہونے کو کہتے ہیں. اسی طرح اتان جامعن، حاملہ گدی کو کہتے ہیں. قدر جامعن کہتے ہیں بڑی دیگ کو. اور اسی طرح ماتت المرأۃ بجمع، حمل کی حالت میں کوئی عورت مر گئی، مراد ہے کہ وہ بھی مر گئی تو بچہ بھی مر گیا. یہ دونوں معنی ہیں. اسی طرح ہی منہ بجمع، وہ اپنے خاوند سے ابھی بھی دوشیزگی کی حالت میں ہے. یعنی یہ محاورہ ہے عرب لوگوں کا کہ جب شادی بھی ہوئی لیکن تعلق قائم نہ ہوا. اسی سے لفظ جماع بھی ہے، شوہر بیوی کا تعلق. اور الجوامع کہتے ہیں زنجیروں اور توق کو. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے کہ وہ زنجیریں یا توق، اس سے بھی ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں. یہ ہے عربی زبان کی خوبصورتیاں، کیسے ہم اس کو
یعنی ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ میں لے جاتے ہیں۔ سلمہ کا لفظ وہی ہے جس سے اسلام میں سلم، لیکن یہاں سیڑھی کا معنی ہے سلمہ۔ بس اگر آپ عرب ملکوں میں جائیں تو جو ایکسکلیٹر ہے یا اس کے سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، وہاں سلمہ لکھا ہوتا ہے۔ السلم والسلامۃ، آفتوں سے بچنا، ظاہری چیزوں سے۔ لیکن جب سلمہ کے وزن پہ آتا ہے نا، سین پہ یعنی پیش، تو یہ سیڑھی بن جاتی ہے، کیونکہ سیڑھی لگا کر انسان سلامتی کے ساتھ کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ اس کو اندازہ کریں گے نا تو آپ کو یہ بات بہت ہی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر سلام کے لفظ کو ہم پھر کہیں اور بھی دیکھ لیں گے۔ تو پھر کیا سیکھا؟ تفسیر کا خلاصہ، چند نکات۔ کیا سیکھا کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر دور میں ہر نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا گیا۔ معجزے مانگنے والے معجزے پا کر بھی ایمان نہیں لاتے، یعنی جن کو ماننا ہوتا ہے وہ ویسے ہی مان جاتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر کوئی معجزات دیکھ کر تو نہیں مان لائے تھے نا۔ پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ سب نے چاہی نہیں۔ تو بے قدروں کو چیز نہیں ملتی۔ پھر انسان کی پیدائش کا مقصد ہی آزمائش ہے۔ دیکھیے گا فلو چارٹ اس آیت کے ساتھ، فکری اور اخلاقی انقلاب کے لوازمات، یعنی آپ چاہتے ہیں لوگوں کی فکر بدلے، اخلاق بدلے، اپنا یا دوسروں کا، تو 4 چیزیں لازم ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں یا آپ دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں، 4 چیزیں لازمی ہیں۔ نمبر 1 صبر و استقامت، پھر حکمت اور مصلحت، محنت اور مشقت، تدبر اور تفکر۔ یہ 4 چیزیں آپ کے اندر بدرجہ اتم ہوں گی، تبھی آپ پیغمبر انقلاب والا کام کر سکیں گے۔ اور اگر یہ سوچ کوئی نہیں تو پھر اتنی محنت کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ کیا سیکھا؟ حق سے روگردانی کرنے اور بے رخی اختیار کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو راہ راست پر جمع کر سکتا تھا، مگر یہی اختیار ہماری آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور کیا سیکھا؟ کہ اللہ سے اس کے معجزے نہیں مانگنے بلکہ حکمت سے کام لینا ہے۔ توفیق مانگیے، ایک جملہ لکھیے، الحمدللہ، معجزہ نہیں، توفیق مانگیے کہ اللہ اب تو اتنی نشانیاں دیکھ لی، ابھی بھی نہیں یقین آ رہا، بس اب توفیق دے دیں کہ میں اس کاروان کا حصہ بن جاؤں۔ اسی طرح اپنی مدت مہلت کو اپنے حق میں نیک اعمال کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ سوچئے، آج ہمارا ایک صبح کا سیشن تھا تو اس میں اس بارے میں بات ہوئی، تو ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا کہ چلیے اپنی عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں سے مائنس کر کے دیکھیے پیچھے کیا بچا، یعنی 63 مائنس یور کرنٹ ایج۔ تو بعد میں یقین کریں کہ جو ساتھی تھیں اور انہوں نے کہا کہ میرا تو کچھ بھی نہیں بچا، مجھے تو غم لگ گیا۔ تو ہے نا مہلت، اب اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ مہلت چند دن کی ہے۔ شیئر کیجئے کیا سیکھا، ایک شیئرنگ لیتے ہیں جی۔ سسٹر طاہرہ آپ شیئر کریے اس آیت سے آپ نے کیا سیکھا، پھر اگلی آیت پہ چلیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر جی، میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے آزمائش رکھ دی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے سکتا تھا، سب حضرت عمر کی طرح ہو جاتے، حضرت ابو بکر کی طرح ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھ دی ہے انسانوں کے لیے۔ اور دوسری یہ کہ اپنے کام کو جاری رکھنا ہے اور کسی جذبات میں آ کے اس کام کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے اگلی جو آیت، جی طاہرہ بات کریں۔ تو ساری میں نے اپنے لیے یہ سیکھا کہ جو یہ 4 چیزیں ہمیں اپنے اندر لانی ہے، صبر کے ساتھ اور فکر تفکر کرنا، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو ادھر نہیں مانتے تھے، اور تو ہمیں جو بھی چیزیں اگر وہ ان کو جو حکم دیا جاتا تھا، جو ایک آیت آتی تھی تو وہ بہت زیادہ عذر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ تو یہ کہ جب ہم یہ چیزیں پڑھ رہے تو ہم نے
اس طرح نہیں کرنا، تو اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کے یہ چیزیں اپنے عمل میں لے کے آنی ہے. اور آپ نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت ہوتا ہے صرف ایک چیز تک. جب انسان اس چیز سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سارے اسباب ختم بھی کر دیتا ہے. ہم سب کے پاس یس کہنے کا، ہاں کہنے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. دنیا کی زبان میں آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں یہ اینڈنگ ڈیٹ ہے، آج اس ڈیٹ تک بل جمع کرا دیں، یہ لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد پینلٹی ہے. اللہ کے پاس بھی ایک مدت ہوتی ہے. لوگ جب تک اس چیز کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک موقع دیتا ہے، اس کے بعد چھینتا ہے. اب اسی بالکل مضمون کا اگلا حصہ اگلی آیت میں لکھے گا. آیت 36 ٹاپک ہے سننے والے ہی قبول کرتے ہیں. یعنی سنو تو صحیح، سنتے نہیں ہو تو یہ احساس تک ختم ہو جاتا ہے. اس ویکینڈ پہ اسیسمنٹ تھی، ویکینڈ کلاس کی، تو ان میں سے کسی ایک سے میں نے جب پوچھا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا اس کورس کا ابھی تک، 5ویں پارے پہ ہیں آپ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ اب احساس شروع ہو گیا کہ غلط کرتے ہیں، پہلے یہ احساس ہی نہیں تھا. تو بس یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایک وقت آئے گا وہ سب چھٹ بھی جائے گا. وہ احساس زیاں جب جاتا رہتا ہے نا تو ہدایت نہیں ملتی. تو دیکھیے گا لفظی ترجمہ، انما صرف وہ، یستجیب مانتے ہیں، الذین جو لوگ، یسمعون سنتے ہیں، والموتا اور مردے، یبعثہم اللہ انہیں اٹھائے گا اللہ، ثم پھر الیہ اس کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. بمحاورہ ترجمہ، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون. وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے. یعنی پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ اتنا کڑنا اور اتنا جلنا چھوڑ دیجئے. آپ کے بتانے میں کمی نہیں ہے، ان کے ماننے میں کمی ہے. کبھی کبھی مستقل جب لوگ کسی بات کو نہ مانے تو سننے والا ہی پریشان ہوتا ہے کہ شاید میری ہی بات ٹھیک نہیں، شاید مجھے کہنا نہیں آتا، شاید میرے کہنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، شاید میں کہنے کا حق ادا نہیں کر پا رہا. تو اللہ تعالیٰ کرے نہیں، آپ کہنے کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ بلانے کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ سننے اور سن کر ماننے کا حق ادا نہیں کر رہے. قبول حق کے لیے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت لازمی ہے. آپ کسی کو کہتے ہٹ جاؤ، اب وہ سنے گا تو ہٹے گا نا. آپ کہتے آگے نہ جانا، دیکھے گا تو پھر ہی نہیں جائے گا نا. تو اندھے بہرے بن کر ہدایت کے راستے سے گزرنے والے ہدایت نہیں پاتے. اور اللہ کی دعوت، رسول کی دعوت قبول کرنے کی پہلی صفت جو مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ جس کو دعوت دی جائے وہ اس کو غور سے سنے اور سمجھے. اور آپ دیکھیں کہ اس آیت میں یسمعون اپنے مکمل معنی میں ہے. ایک ہوتا ہے ٹو ہیئر اور ایک ہوتا ہے ٹو لسن. فرق جا کے پوچھئے کسی سے. کان سے بات ٹکرا رہی ہے، کیا واقعی آپ سن بھی رہے ہیں؟ یہ فرق ہے. آوازیں تو کانوں کو ٹکراتی رہتی ہیں، کبھی چڑیوں کی چو چو اور کبھی برتنوں کے کھٹکنے کی، لیکن وہ ہیئرنگ ہے. لسننگ کیا ہے کہ آپ کان لگا کر سنیں. تو یہاں یسمعون میں دو چیزیں، سنیں بھی سمجھیں بھی. اور جو مخاطب ہے اور سننا ہی نہیں چاہتا، سنتا ہی نہیں، سننا چاہتا نہیں، وہ سمجھے گا کیسے؟ جب سمجھے گا نہیں تو حق کو قبول کیسے کرے گا؟ آپ ایروز لگا لیجئے. نمبر 1 سنیے، نمبر 2 سمجھیے، اور نمبر 3 قبول کیجئے. بیچ میں سے ایک بھی چیز نکال دیں یا پہلی 2 نکال دیں تو آخری کیسے ہوگی؟ یہ تو 3 سیڑھیاں ہیں، پہلی سیڑھی کے بعد دوسری، دوسری پہ تیسری. جب پہلی 2 ہی نہیں تو سمجھیں گے کہاں؟ اس لیے آپ دیکھیے قرآن پاک میں 1 سے زائد جگہوں پر ایسے لوگوں کے لیے جو حق کے مقابلے میں ایسا رویہ رکھتے تھے کہ سننا ہی نہیں، تو ذکر کر دیا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں، کان ہیں تو سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ تو ڈھور ڈنگر ہیں، یہ تو جانور ہیں، بلکہ بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے ہیں. آگے سورۃ الاعراف میں یہ مضمون 2-3 بار آئے گا
کیونکہ حیوانات جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے مالک کی بات سنتے ہیں. بکریوں کا چرواہا جو آواز نکالتا ہے بکریاں اس کو سمجھ جاتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے. گائے بھینسوں کو چرانے والے بھی ایسی ہی بات کرتے ہوں گے نا. اور پھر وہ جانور اپنے مالک کی آواز سن کے اس پہ عمل کرتا ہے. لیکن چونکہ بہیمیت ہے، ابہام ہے، ہاں کون؟ کیٹلز. ان کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ مائدہ میں پڑھ چکے نا، بہیمت الانعام ہے جانور. اس کی وجہ سے سرکشی غالب آتی ہے. کبھی مالک کی بات مانتے ہیں کبھی نہیں کرتے، پھر بھی زیادہ مانتے ہی ہیں. چلو اپنے مالک کی تو مانتے ہیں، لیکن انسان آنکھیں ہوتے ہوئے حقیقت کو نہیں دیکھتا، کان ہوتے ہوئے سننے کی کوشش نہیں کرتا، سمجھنے کے باوجود دل کو قبولیت کے لیے کھلنے نہیں دیتا. تو ایسا انسان حیوانوں سے بھی گزر گیا. یہ کہتے ہیں نشانیاں دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو. اگر آنکھیں اور کان کھولے ہوتے تو رات چلتے ان کے لیے کتنی نشانیاں تھی، اس کو ہی دیکھ کر اللہ کو مان جاتے. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں مانیں گے. آپ اللہ کے نبی ان کی ہرس چھوڑ دیجئے کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھائیں آسمان سے یا نیچے سے. آپ کا جذبہ خیر خواہی جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی یہ خوش فہمی ان کے حق میں پوری نہیں ہوگی جب تک یہ خود سننے اور ماننے اور قبولیت حق کے لیے تیار نہ ہوں. اور آپ یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جو مکہ میں نبی کے ارد گرد تھے نا، ان کے جسم بڑے صحت مند، شخصیتیں بڑی دلکش تھیں، باتوں کے بڑے تیز تھے، دنیا کی معاملات میں اتنے معاملہ فہم، لیکن حق اور سچ کے حوالے میں بنیادی بات بھی نہیں سمجھتے، دل مردہ تھے. ان کی ساری دل اور دماغ کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی. اب ایسے لوگوں سے یہ امید رکھنا ایسے جیسے کسی مردے سے اب زندگی کی توقع کریں، کیونکہ زندگی جو ہے نا جسم کی حرکت کا نام نہیں ہے، دل کی بیداری کا نام ہے. اور جب دل مر جاتا ہے نا تو پھر انسان بظاہر زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہوتا. علامہ اقبال نے اسی لیے شاید کہا تھا کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اسی لیے کہا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مردے کہن کا چارہ. تو یہ آیت بالکل سمپل آیت ہے کہ اب ان کے راہ راست پر آنے کی کوئی امید نہیں ہے. یہ اپنی حقیقی زندگی یعنی دل کی زندگی سے محروم ہو چکے ہیں. لہٰذا نبی اور آج کے داعی دین ایسے مردہ لوگوں کے بارے میں آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں. آپ تو ان مردوں کو اللہ قیامت ہی کے دن اٹھائے گا، اور جب یہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے نا ترجعون، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کتنا قیمتی موقع یہ مس کر کے آگے. اب ان کو بھول چکی ہے یہ بات کہ جس نے ان کو زندگی دی تھی، زندگی میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا. جب اس کے سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کیا بڑی بڑی خیانتیں کر کے آئے. زندگی جیسی اتنی قیمتی چیز کو کوڑیوں کے مول بیچ کے آ گئے. نہ شکری کا اتنا بڑا فیل ان سے ہو گیا کہ حق کے مقابلے میں دشمن بن گئے. اپنی قسمتیں پھوڑی انہوں نے، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو فکر لگ جائے اس بات کی کہ یہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے. اسی لیے پھر آپ دیکھیں گے کہ اگلی آیت میں ایسے لوگوں کی اس کم عقلی اور ان کے اپنے ہی بارے میں غلط فیصلے کرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. لفظوں کو دیکھ لیجئے. کوئی مشکل لفظ اگر دکھتا ہے، یستجیب ایجاب و قبول، جواب دینا، مستجیب الدعوات، یہ وہی سارے ایک ہی لفظ ہے. جاب سے قطع کرنا، پھیلنے والی. اسی طرح سے جو یہاں لفظ آ رہا ہے نا کہ یستجیب سے مراد کیا ہے؟ ایکسیپٹنس کے معنوں میں، کہ یہ لوگ یہ جو کچھ بھی کرا رہے ہیں نا اصل میں قبول کر کے آگے سے اس کا اظہار بھی نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. تو جو لفظ جیب ہوتا ہے نا ہمارے کلچر میں ہم بولتے ہیں قمیض پہ جیب، وہ بھی اسی طرح. اصل میں دیکھیں تو لفظ ہے الجوب. اس کے اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ جوبتن، قطع کرنا. زمین جو ہوتی ہے نا گہرائی میں، اس میں گڑھا سا ہوتا ہے، تو ہر زمین کے قطع کرنے پر بھی یہی لفظ آتا ہے. قوم سمود کے لیے لفظ آتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. جابو کا لفظ اسی سے ہے. اسی سے آپ دیکھیے گا آپ کو لفظی ترجمہ انیوژل طریقے سے یاد ہو جائے گا کہ ایک لفظ ادھر بھی ہے، اچھا وہاں بھی ہے، فوراً ترجمہ یاد ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. پھر اس طرح الجائبۃ پھیلنے والی، یہ محاورہ ہے. حل عندک من جائبۃ خبر، کیا تمہارے پاس کوئی نشر ہونے والی خبر ہے. جواب الکلام، کسی کلام کے جواب کو بھی اسی لیے جواب کہتے ہیں کہ وہ کہنے والے کے منہ سے نکل کر فضا کو قطع کرتا ہوا سننے والے کے کان تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی پہلے ہوتا ہے جس نے بات کی، ابتدا کی، وہ نہیں ہے جواب. مثلا آپ کہتے ہیں السلام علیکم، کسی کے کانوں تک یہ بات گئی نا، آپ کے منہ سے نکلی، فضا سے گزری، اس کے کان کے پردے پہ پہنچی، اس سلام کو سن کر وہ کہتا ہے وعلیکم السلام. یہ جو وعلیکم السلام ہے نا، یہ جواب ہے جو آپ کی سلام کے بعد ہوا. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. کلام کو لوٹانا، تبھی تو ہم کہتے ہیں کیا جواب ملا آپ کو. سوال سے بعد ہی ہوتا ہے نا جواب. اور قرآن میں یہ لفظ بھی آئے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، یعنی ان کی قوم کے لوگ بولے اور ان کے پاس اس کا کوئی اور جواب نہیں تھا. پھر اسی کے آپ دیکھیے یہ سوال جو ہوتے ہیں نا، یہ دو قسموں کے ہوتے ہیں. گفتگو کا طلب کرنا، جیسے سوال جواب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، لیکن دوسرا ہوتا ہے طلب عطا کی، یعنی خیرات طلب کرنا. کہتے ہیں نا فقیر کو جواب دے دو، یعنی خیرات دی جائے یا نہ دی جائے. اور اسی طرح داعی اللہ، عجیب داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کر لو. اور من لا یجب داعی اللہ، یہ جنوں کے معاملات میں سب پڑھتے ہیں آگے کہ جو اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات کا جواب نہیں دیتا. اسی سے پھر استجاب دعوات ہے اور بہت کچھ. اور وہ آیت تو آپ پڑھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. آگے دیکھیں یسمعون، سمع سے بہت دفعات ہے، قوت سماعت، سننا، فہم اور تدبر حاصل کرنا، غور سے سننا، کان کے سوراخ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اور اس پہ ہم بہت جگہ بات کرتے ہیں، اس کو پھر کہیں اور دوبارہ دیکھ لیں گے ڈیٹیل سے. آگے دیکھیے والموتا، مردہ، مردار، میم واؤتا، حیات کی ضد ہے موت. حس، شعور کے زائل ہو جانے کو موت کہتے ہیں. کس میں آپ کو پیچھے لکھائی تھی، دوبارہ آگے پھر کبھی لکھا دوں گی. مثلاً ایک اس کی قسم کیا ہے، قوت نامیہ. کیا ہوتی ہے یہ؟ نیند، نوم سے. اسی طرح حیوانات، نباتات میں بھی آتا ہے یحیی الارض بعد موتہا، جیسے سب زمین پہ سبزہ اگا ہوتا ہے تو زندہ ہے، جب فصل کٹ جاتی ہے تو گویا کہ وہ اس کی موت ہو گئی. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا. تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے حس اور شعور کا زائل ہونا. یہاں بھی اصل میں یہی ہے کہ ان کی تو حس ہی ختم ہو گئی، تو مردے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں یہ. یا لیتنی مت قبل ھذا، حضرت مریم نے بھی یہ جملہ بولا تھا حضرت عیسیٰ کی پیدائش پہ. اور اسی طرح سے اومن کان میتن فاحییناہ، تو مردہ اور موت اس لفظ کو ہم بہت سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. عرب لوگ کہتے ہیں ناقۃ ممیتۃ و ممیت، جس ناقہ کا بچہ مر گیا ہو، یعنی ماں بچے کو جنم دیتی ہے نا تو بچہ مر جائے تو عرب لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ ناقۃ ممیتۃ و ممیت. اور المستمیت کہتے ہیں موت کا سامنا کرنے والا، یعنی نڈر شخص. اور اسی طرح سے ایک جنون ہوتا ہے الموتۃ، یعنی عقل اور شعور کا ختم ہو جانا. مرتدل آدمی کو عرب لوگ کہتے ہیں مواتان القلبی، اور ایسی عورت کو کہتے ہیں مواتانۃ القلبی، یعنی جس کا دل ہی مر گیا. اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کا دل مرے. یبس باسا، وہی بیست، مبعوث، کسی چیز کو ابھارنا، ایک سے دوسری جگہ بھیجنا، اونٹ کو اٹھانا اور آزاد چھوڑ دینا، کسی کو کسی کام کے لیے بھیجنا. اور اس سے یوم الباس، حشر کا دن ہے. اور نیند سے بھی جب اٹھتے ہیں تو مم بس نم مرقدینہ کے لفظ قرآن میں بھی آتے ہیں. تو بہرحال کیا سیکھا، خلاصہ کرتے ہیں تفسیر کا. پہلی بات ہے وہی لوگ بات مانیں گے جو حق کے طالب بن کر سنیں گے.
ضدی اور ہٹ دھرمی میں مبتلا لوگ مردوں کی مانند ہیں، اور مردوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تفسیر بالحدیث لیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگوں سے حق داروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6580۔ فلو چارٹ دیکھتے ہیں۔ دعوت حق کی پکار پر لبیک کہنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ 5 خوبیاں لکھیے گا، اللہ کرے ہمارے اندر ہوں۔ پہلی بات ہے ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں، سیکرز آف نالج یا گائیڈنس، فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں، دور اندیشی کے مالک ہوتے ہیں، اور قلب سلیم رکھنے والے ہوتے ہیں، اور سنتوں کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب میں کر دے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کر سکتے ہیں جو اسے سنتے ہیں۔ حق کے منکروں کو اللہ تعالیٰ حالت کفر میں ہی قبروں سے اٹھائے گا۔ ہماری روح کی زندگی یا بالیدگی ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، یعنی اگر ایمان ہے تو زندہ ہے، اگر نہیں ہے تو ہم مر گئے۔ گناہوں کی کثرت سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی عقل اور فہم کو حق حاصل کرنے کے راستے میں استعمال کرنا ہے، حق کا ساتھ دے کر اپنی دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچا، ہمیں قیامت کے دن اپنے اوپر خود افسوس کرنے سے بچا۔ تو اس آیت سے کیا سیکھا؟ شیئر کیجئے، 2 لوگ شیئر کر لیجئے۔ جی میں حبیبہ آپ شیئر کریں، اور فرحانہ جی آپ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ تھا کہ نیک کام کرنے کی بھی ایک مہلت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کی توفیق دینے کی، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھانا اس سے پہلے کہ وہ مہلت ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی نیکسٹ۔ جی کوئی اور شیئر کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی استاد جی، میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو یسمعون سے کہ سننا بھی ہے، حق کو سننا بھی ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ہے اور قبول بھی کرنا ہے، کہ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں بیٹھ کے، اور اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبول کر کے۔ جی اللہ کرے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کر کے حقیقت میں اپنے بارے میں بہترین فیصلے کرنے والے بنیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت، ایک منٹ۔ آپ دیکھیے کہ بظاہر یہ کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور صورت مکی صورت خار ٹیچر سے پوچھئے، ایون دورہ قرآن میں ہم لوگ سبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت جلدی سے گزر جائیں گے نا۔ تو جب سورہ مائدہ پوری ہوئی تھی تو میرا اپنا بھی یہی گمان تھا کہ چلے تھوڑا سا ہم جلدی کر لیں گے۔ یہ تو نہیں کہا، سوچا تھا کہ حق نہیں دینا، لیکن لگتا تھا کہ اس میں مسائل نہیں ہیں، کوئی احکامات نہیں ہوتے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات تو شروع سے سنتے آ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی ہمارے لیے سوچنا آسان ہے۔ لیکن چونکہ اس میں عقائد ہے جس پہ ہمارے سارے دین کی عمارت ہے، تو اس لیے پھر اس کو لینا اور اس پہ غور کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وہی پھر دھان کے پان، یہ ساری باتوں کے باوجود بھی ان کو جب بات نہیں سمجھ آتی تو معجزات ہی کی بات ہے۔ آگے بھی دیکھیے گا، الانعام 37، معجزات صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ لفظی ترجمہ، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لولا نزل، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ اس پر،
आयतुन कोई निशानी, मेर रब्बी ही इसके रब की तरफ से, यानी कोई मुआवजा क्यों नहीं उतरता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुल कह दीजिए, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, कादिरुन कादिर है, अला अन इस पर के, युनज़्ज़िला वो नाजिल करे, आयतन कोई निशानी या मुआवजा, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सरहुम इनमें से अक्सर, ला यालमून नहीं जानते, इल्म नहीं लेते। बामुहावरा तर्जुमा, वक़ालू लौ नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही, और ये लोग कहते हैं कि इन पर कोई मुआवजा क्यों नहीं नाजिल किया गया इनके रब की तरफ से। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला को बेशक पूरी कुदरत है इस पर कि वो मुआवजा नाजिल फरमा दे, लेकिन इनमें से अक्सर बेखबर हैं। क्या खूबसूरत अंदाज़ है। आप देखिए कि जब से सबक शुरू हुआ यही बातें हो रही हैं ना, किस तरीके से ये मुआवज़ों के मुतालबे करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बखा की कैफियत थी कि अल्लाह दिखा दे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह तो कादिर है, लेकिन इनको एक बात का पता नहीं, और वो क्या बात है, वो इस आयत से बात समझ आएगी। और वो क्या है कि जो मुआवजे वो मांगते थे ना, वो आम मुआवजे नहीं थे। कभी कहते पहाड़ अपनी जगह से हिलें, अब ये अनयूजुअल बात है ना, पहाड़ अपनी जगह से हिले। अब आप में से कोई कह दे कि ये दीवार अपनी जगह से चलना शुरू कर दे तो पूरा घर गिर जाएगा। हो सकता है पहाड़ चलते इनके मुतालबों पे तो ज़ल्ज़ला आ जाता। तो अल्लाह ताला इससे यही बताते हैं कि उन्होंने जिस निशानी का मुतालबा किया वो कोई आम मुआवजा नहीं, बल्कि इस निशानी से मुराद ये है कि तुम जो हमें हमेशा ही डराते रहते हो कि अगर हम ईमान ना लाए और तुमने मेरी दावत कबूल ना की तो अंदेशा है कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए। और तुम हमें अक्सर पुरानी कौमों के हवाले दे देकर ये साबित भी करने की कोशिश करते हो कि देखो बाकी कौमों ने जब अपने नबी की बात ना मानी तो वो तबाह हो गई। तो वाकई अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो बेहतर है कि फिर अजाब में से कुछ हिस्सा तुम हम पर उतार दो, इन्ना लिल्लाह, ताकि हमें मालूम तो हो कि तुम वाकई अपने दावे में सही हो, तुम सच्चे नबी हो। और अजीब बात देखिए कि मक्का के काफिर जो थे उनमें बड़े बड़े कुफ़ार ना सिर्फ ये कि अल्लाह के नबी के इस अजाब की बात करने का मजाक उड़ाते बल्कि बार बार इसका मुतालबा करते, और बराह रास्त ख़ुद भी अल्लाह से दुआ करते थे। अबू जाल की दुआ आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है कि मोहम्मद अगर वाकई सच्चे पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो कुछ ये कह रहे हैं वो सही है ना, तो आप फिर इसकी पादाश में हम पर पत्थरों की बारिश बरसाइए या कोई और अज़ाब अलीम ले आइए। यानी ये बात कौन कहता है? जिसको यकीन होता है कि कहने वाला झूठा है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दिमाग के ऊपर ना बोझ पड़ता है कि उन्होंने भी वाकई नबी को सच्चा समझ के नहीं झुटलाया, झूठा समझ के झुटलाया। आज भी अक्सर लोग जो हक़ को झुटलाते हैं वो ये थोड़ी कहते हैं कि ये हक़ है तो हम नहीं मानते, कहते नहीं ये झूठ है, ये बातिल है, ये शर है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कहते थे कि ये कर दे, अल्लाह ताला उसके जवाब में कह रहे हैं देखो तुमने अजाब को भी खेल समझ लिया, इनको मालूम नहीं कि अगर अजाब आ गया तो इनके साथ होगा क्या, और इनकी कम समझी है, इतने बड़े ख़तरे को आवाज़ दे रहे हैं। गोया कि इनका ख्याल क्या है, नऊज़ बिल्लाह कि अल्लाह एक बड़ा कमज़ोर सा हुक्मरान है जो इन पर अजाब नाजिल करने की ताकत नहीं रखता। और जिस तरह किसी भी कमज़ोर सल्तनत में खुद सर किस्म के और बदमाश किस्म के लोग जो होते हैं वो वाकई हुकूमत को चैलेंज करते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, टैक्स नहीं देते, लॉज़ को फुलफ़िल नहीं करते, और वो कहते हैं कि देखेंगे हमारे हुक्मरान कैसे हम तक पहुँच, हम नहीं देते टैक्स तो भला में कोई पकड़ता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो हुक्मरान कमज़ोर हो सकता है अपने सारे रिसोर्सेज के बावजूद, लेकिन अगर अल्लाह के बारे में इनका यही गुमान है नौज़ुबिल्लाह कि अच्छा हम तो अल्लाह के भेजे हुए नबी को झुटला रहे हैं, फिर भी अज़ाब नहीं आ रहा, फिर नहीं हमें पकड़ा जा रहा, तो मान लें कि अल्लाह का इनको ढील देना और पकड़ने में जल्दी ना करना, इसका सबब ही ये है कि वो कादिर मुतलक है। वो जब किसी को पकड़ना चाहता है इसे कोई मुश्किल पेश नहीं आती। वो कमज़ोर हुक्मरानों की तरह जराइम पेशा लोगों को पकड़ने में जल्दी नहीं करता।
لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. آیت کے اینڈ میں نا نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ لکھیے، یہ نہیں جانتے کہ عذاب نہ آنے کی حکمتیں کیا ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی تک عذاب سے بچے ہوئے ہیں. اللہ کا قانون ہے، لکھ لیں آپ بھی، وہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں لاتا جب تک اس پر آخری حد تک اتمام حجت نہیں ہو جاتا. اور یہ بات پوری طرح کھل کر نہیں آ جاتی کہ ان میں کوئی بھی ایک نیک شخص موجود نہیں ہے، کوئی بھی ایک ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنی سی رمق بھی ہے کہ وہ ایمان قبول کرے. آپ دیکھیے کہ آپ دن میں کئی بار اس کا تجربہ کرتی ہوں گی. آپ خوب چیزوں کو چھانٹتے ہیں، صحیح چیز نکالی، الگ نکالی، کلین اپ کیا، سب کچھ کیا. جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ اب ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب اس میں یعنی کوئی رمق نہیں رہی، تو آپ اس کو پھینک دیتے ہیں. دال ہے، سبزی ہے، چھلکے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کو بھی جب تک اس میں کوئی ایک بندے میں بھی خیر ہوتی ہے نا تو اس کو ہلاک نہیں کرتا. ابھی ان میں کچھ لوگ تھے جن میں کچھ خیر تھی، اس لیے عذاب نہیں آ رہا، یہ ان کو نہیں پتا. پوری قوم نیکی اور خیر کی صلاحیتوں سے جب محروم ہوتی ہے تو پھر اللہ کے عذابوں سے مار دی جاتی ہے. چونکہ اہل مکہ کے بارے میں ابھی وقت نہیں آیا تھا، دعوت ابھی اپنے آخری مراحل تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے یہ لوگ اللہ کے عذابوں سے بچے ہوئے ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ اس دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھائیں، غلط فہمی کا شکار ہو کر اور دلیر ہو جاتے ہیں. اور ان کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کا ان کو نہ پکڑنا ان کے سارے کفر اور سرکشی کے باوجود یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے. یہ بھی اس کا قانون ہے کہ بجائے غضبناک ہونے کے عام طور پر وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پہ غضبناک ہو جاتا ہے نا، اور اگر مثال ہے کہ ہو جائے تو پھر ایک سیکنڈ نہیں لگتا. ایک کن کہنا، ہمارے لیے تو شاید یہ بھی لفظ کن کہنے میں کوئی ٹائم ٹیکن ہو، اللہ کے لفظ کن میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا. تو ساری بات کا خلاصہ، آپ اپنے بچے کو مستی کرتا دیکھ رہی ہیں پھر بھی آپ اس کو نہیں روکتی، تو بچے کو کیا سمجھ آنا چاہیے کہ ماں موقع دے رہی ہے، اور وہ اور چوڑا اور کر کہتا ہے مہمان بیٹھے ہیں، ماما نے کچھ کرنا تو ہے نہیں، اور مستیاں کروں. پر اس کو یہ نہیں پتا کہ مہمانوں کے جانے کے بعد ماں نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. بالکل اسی طرح سے ادھر اگر اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں جلا کے راکھ کر دے، لیکن اپنے پیغمبر اور ان کے ایمان لانے والوں کو اذیتوں میں مبتلا دیکھ کر بھی ابھی انہیں مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے. شاید فائدہ اٹھا لیں، شاید اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں. لیکن یہ مہلت کب ختم ہوگی، اس کی آخری حد کیا ہے؟ لا یعلمون. یہ بھی ہے اس میں، ان کو نہیں پتہ کہ اللہ کب ان کو موقع دے، کب چھوڑے. اور یاد رکھے کہ آخری علامت یہ تھی کہ اللہ اپنے نبی کو، رسول کو ہجرت کا حکم دیتا ہے کہ اب اپنے دعوت کے مرکز کو چھوڑ دو اور کسی دوسری طرف چل پڑو. پتہ کیا چلا؟ مہلت کی آخری حد ہے. اس کے بعد پھر اللہ کافروں کو زیادہ دیر دنیا میں رہنے کا موقع نہیں دیتا. اگر ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی سنبھلنے میں جلدی کرے تو باقی لوگ بچ جاتے، ورنہ سب عذاب کا شکار ہوتے. یہاں ایک جملہ نہیں، ایک چھوٹا سا قانون سمجھ لیجئے. اللہ کا رسول لوگوں میں اس طرح ہوتا ہے جیسے جسم میں روح. لکھیے، جسم میں روح. رسول کیا؟ روح. جسم کے لوگ، قوم، علاقہ، شہر، ملک. روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. پھر ان کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. مردے کو تو فوراً ہی دفنانے لگتے ہیں، ہزاروں ڈالر پاؤنڈ بھی لگے تو دفناتے ہیں. کوئی نہیں کہتا پڑا رہنے تو باہر دفنانا نا. پھر اس جسم کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ کے رسول کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے. رسول ہجرت کر جائیں تو وہ امت چونکہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے.
آگے ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال میں اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ اے پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں اس وقت تک ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ 3 وجوہات میں سے ایک یہ وجہ ہے، باقی 2 ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی سورت میں جا کے جب سورۃ انفال پہ پہنچیں گے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑتا، ذکر کرنے والوں کو بھی۔ تو پتہ چلا یہاں سے آپ تھوڑا سا اندازہ تو لگائیے کہ قوم جن سے دشمنی کرتی ہے اور جنہیں اذیتیں دیتی ہیں وہی اصل میں ان کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج بھی دعوت دینے والے، آج بھی دین کی طرف، خیر کی طرف بلانے والے لوگوں کو برے لگتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ان کی زندگی کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور انہی کی وجہ سے ان کو رزق ملتا ہے۔ آج بھی اگر یہ امت کسی بڑے عذاب سے بچی ہوئی ہے نا تو اس کا سبب وہ اللہ والے اور وہ دین کی دعوت پیش کرنے والے اور وہ دین کے راستے میں محنتیں کرنے، سیکھنے سکھانے اور مشقتیں اٹھا کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے لوگوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں۔ اگر یہ لوگ کوتاہی کریں اور یہ کام چھوڑ دیں پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن دیکھیے قوم کی بدنصیبی ایسے ہی لوگوں کو اپنا دشمن کہتی ہے، لیکن حقیقت میں وہی ان کی زندگی اور ان کے بقا کی ضمانت ہے نا۔ کہتے ہیں جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو آپ قرآن کے اس نور کو بجھاتے جائیے، آپ کی نسلیں تباہ ہوتی جائیں گی۔ اس کی ایک ایک شمع کو اپنے ارد گرد جلاتے جائیے تو آپ کو راستے دکھیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ کبھی کبھی نشانیوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبیوں کی سچائی، ان کے معجزات کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اللہ نے دیے۔ حضرت موسیٰ سے لے کے عیسیٰ کیا، اللہ کے نبی کو بہت سارے معجزات دیے۔ لیکن جب قوموں کی اور لوگوں کی ذہنیت بگڑ جاتی ہے نا تو حق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ہدایت سے محرومی کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی، اور اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جو پوری کائنات کو اللہ کی کتاب سمجھ کر نہیں اس کی تخلیق سمجھ کر دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو نشانیاں تو وہیں بڑی مل جاتی ہیں۔ آپ کن نشانیوں کی باتیں کرتے ہیں؟ نشانیاں تو آلریڈی بہت ساری پھیلی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا اتنی بات میں؟ اس کے اندر سے چند تفسیر کے پہلو میں دیکھ لیجیے وضاحت۔ نزلہ کا لفظ پہلے بھی آیا ہے، بہت دفعہ ہے۔ نزول، منزل، بلند جگہ سے نیچے اترنا، نزلہ بھی اسی سے ہے۔ نزل فی مکان کذا، کسی جگہ پہ ٹھہرنا۔ ایک ہوتا ہے تنزیل، ایک ہوتا ہے انزال۔ فرق کیا ہے؟ یک بارگی نازل کرنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہاں انزل ینزل سے جمع ہونے کی جگہ۔ نزول بھی اسی سے ہے، مہمان کو جو پہلا کھانا کھلایا جاتا ہے نا آتے ہی، اس کو کہتے ہیں نزل۔ نزل من غفور رحیم، آپ بھی پڑھتے ہیں حامیم سجدہ میں کہ اللہ مہمانی کرے گا جنت میں جانے والوں کی۔ پھر ربہ کا لفظ رب یربی، تربیہ، کسی چیز کو نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانا۔ اسی طرح ربۃ البیت کہتے ہیں شہر کا جو حاکم ہوتا ہے۔ پھر گناہ بخشنے والا پروردگار، رب الآخرہ، گھر کے مالک کو رب البیت کہتے ہیں۔ اس طرح رب الفرس، گھوڑے کا مالک، اور اسی طرح ربانی وہ جو علم کی نشو و نما کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ کا تعلق بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ پھر آپ بھی ان ساری چیزوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ لینے والے ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں بادلوں کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، جیسے کسیب من السماء ہے، ہاں، پھر اسی طرح سے مان کا لفظ بھی آتا ہے۔ بالکل اسی طرح لفظ ربا کے ساتھ بھی بارش کا ایک تعلق ہے، اور وہ کیسے؟ عرب لوگ کہتے ہیں ربت الصحابۃ، بدلی متواتر برستی رہی، مراد ہے کہ بدلی صاحب تربیت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھیں؟ یعنی بادل جب مستقل برستے ہیں نا تو سبزہ اگتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ یعنی ایک زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے نا، تو تربیت بھی تو ایک زندگی ہی کی چیز ہے نا۔ پھر اسی طرح سے الرباب، بادل کو کہتے ہیں،
یعنی وہ بادل رباب، رب سے یہ کچھ لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے رباب، تو رباب لفظ ہے الرباب۔ وہ نباتات کی پرورش کرتا ہے، بارش ہوتی ہے تو ایک دم سبزہ پھوٹتا ہے۔ اسی طرح مطرن قدرن، دودھ اور بادل کو تشبیہن کہتے ہیں، لقوح کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنی کو۔ تو بہرحال زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی۔ قادر پہ چلیے، قدر قدرت، قدیر، مقتدر، اللہ تعالیٰ کے نام صرف اس ایک روٹ سے 3 سے زائد ہیں۔ قدرت اگر انسان کی صفت ہو تو اس کو قوت کہتے ہیں جس سے کوئی کام ہو، اور جب اللہ کے قادر ہونے کا معنی جیسے یہاں ہے تو مراد ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ہستی پوری قدرت کی حامل ہو ہی نہیں سکتی۔ قادر، قدیر، مقتدر، عند ملیق مقتدر، ایک اور لفظ آ گیا۔ قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ، یعنی بہت ہی پیاری بیٹھک جہاں فرشتے بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی، تو وہاں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بٹھائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے کام کر کے جانے والا بنائے۔ اور اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں یہاں سکپ کروں گی، آگے جا کر کہیں چلے گی جہاں شروع میں آئے گا تقدیر، لیلۃ القدر لفظ اسی سے ہے۔ پھر اسی طرح اکثرہم میں لفظ کثرہ ہے، کثرت، کوثر جنت کی نہر ہے، سخی شخص کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ کثرت اور قلت کمیت کے اعتبار سے بھی اور اعداد کے اعتبار سے بھی۔ رجل کاسر، مالدار آدمی کو کہتے ہیں۔ اور المکاثرۃ التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یعلمون میں علم ہے، اور علم آپ کو اب پتہ ہے کہ اللہ کے نام العلیم میں بھی ہے، اللہ کی صفت ہے ادراک کرنا، چیزوں کو پہچاننا، راستے کی پہچان، فوج کا جھنڈا، علم جھنڈا، ٹھیک ہے۔ چلیے کیا سیکھا، تفسیر کے چند مین پوائنٹ لیجئے خلاصے کے طور پہ۔ پہلی بات دیکھی کہ معجزات کے عدم اظہار کی حکمت، کہ کیوں اللہ معجزے نہیں اتارتا، اس کی حکمت آج ہم نے دیکھی۔ حق کا انکار کرنے والوں کا اعتراض کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کرے، لیکن اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے کہ معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تفسیر بالحدیث، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی دل بنا دے، ایسے ہی دل والا بنا دے۔ اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے، وہ بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں نہ سبزہ اگاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو، وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، لیکن اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، مراجعے کی توجہ ہی نہیں کی اس بات کی طرف جو ہدایت میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اور اسے قبول نہیں کیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت 79 ہے۔ تو اپنے دلوں کو ہمیشہ زرخیز زمین بنائیے، اس دل کو بنجر ہونے سے بچائیے۔ فلو چارٹ دیکھ لیجئے، معجزہ طلب کرنے کے پیچھے کیا حقائق تھے، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کی حجت بازیاں ختم ہوں، ہٹ دھرمی تھی ان کی، لا علمی بھی کسی حد تک تھی، اور اندھی تکلیف، یعنی کیوں نہیں مانتے تھے اور معجزے طلب کرتے تھے؟ ان 4 عادتوں کی وجہ سے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ قدرت الہی سے باہر کوئی چیز نہیں، لیکن اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ متکبر شخص بہرے اور گونگے کی طرح ہے، ہمیں ہر قسم کے تکبر سے بچنا ہے۔ لا علمی بھی ایک بے نوری ہے، اور علم سے نور مبین حاصل کرنا ہے۔ اور کیا سیکھا؟ کہ اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ سے اس کی رحمت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے فیصلوں کی حکمت کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اسی کی توفیق دے۔ بہت ہی خوبصورت سبق تھا، عمل سے بھرپور۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور شیئر کیجیے آپ لوگ۔ آج کے لیے اتنی آیتیں ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ مائک ہولڈ کر سکتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا ساجدے. ماشاءاللہ بہت پیارا سبق تھا, بہت سیکھنے والا سبق تھا. تو مجھے یہ سبق سنتے ہوئے اپنے آج کل کے حالات میں بھی کافی ایسے لگ رہا ہے کہ جو اس وقت کے لوگ کر رہے تھے, تو آج کل اکثریت ہمارے لوگوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حق کی بات جب ان کے پاس سے آتی ہے تو وہ اس کو نہیں مانتے. تو ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن وہ اس کو نہیں مانتے. تو وہ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ, تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, جو آپ لوگ بتاتے ہیں یہ جھوٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا وہ فرق نہیں رہا جو اس وقت کے لوگ کرتے تھے اور آج وقت کے لوگ جو کر رہے ہیں. تو بس اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے ملنے ملانے اپنے بچوں کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کے راستے پہ رکھے اور صراط مستقیم پہ رکھے, اور ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو بھی صراط مستقیم